السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعنها رضی اللہ تعالی عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 299 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں حدیث کو وعنہا سے شروع کی ہے۔ وعنہا کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث سے پہلے جس راوی نے حدیث بیان کی ہے اسی صحابی سے، اسی راوی سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔ تو 299 سے پہلے 298 نمبر پر جو حدیث پڑھی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی لیے انہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انہا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ وَأَنْهَا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من اللیل 13 رکعتا۔ صلی یصلی نماز پڑھنا، من اللیل لیل کی معنی ہوتا ہے رات، 13 رکعتا 13 رکعت، 3 معنی 3، 10 معنی 10، 13 13 رکعتا رکعت، یوتر من ذلك بخمس، اوتر یوتر وطر پڑھنا، خمس معنی 5، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، جلس یجلس معنی تو بیٹھنا، لا یجلس لا معنی نہیں، لا یجلس نہیں بیٹھتے تھے، فی شیء الا فی آخرها، شیء معنی چیز، الا مگر، فی آخرها آخر معنی آخر لاسٹ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے۔ یصلی پڑھتے تھے، من اللیل رات میں، 13 رکعتا رکعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے، یعنی رات میں یعنی قیام اللیل، تہجد، تراویح، رات کا قیام، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 13 رکعت پڑھتے تھے، اس سے پہلے یہ صراحت گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ روایت بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو 13 رکعت آپ جو پڑھتے تھے، حدیث میں آگے خود وضاحت ہے، یوتر من ذلک بخمس، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، وَيُوتِرُ مِن ذَلِكَ بِخَمْس، اور وتر پڑھتے تھے بخمس 5 رکعت، من ذالک اسی میں، یعنی جو 13 رکعت ذکر کیا گیا ہے اسی میں آپ کی 5 رکعت وتر ہوتی تھی۔
تو 8 رکعت تہجد، قیام اللیل، تراوی، رات کی نماز، اور 5 رکعت وطر، تو 8 5 13، 8 5 13۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 13 رکعت پڑھے ہیں، تو 13 رکعت جب پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس میں سے 5 رکعت آپ نے وطر ادا کی ہے۔ وَيُوتِرُ مِن ذَلِكَ بِخَمْسٍ، اب 5 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 5 رکعت وطر کیسے پڑھتے تھے اس کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، وطر کی کیفیت۔ کہا لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، 5 رکعت وطر پڑھتے تھے لیکن ان 5 رکعت میں لا یجلسو نہیں بیٹھتے تھے، تشہد میں نہیں بیٹھتے۔ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، جیسے 2 رکعت پڑھتے تشہد کرتے ہیں، تو 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو جیسے اس میں 2 تشہد ہونا چاہیے، 2 رکعت پہ تشہد، 4 رکعت پہ ایک تشہد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے، تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، آپ تشہد میں وطر کی 5 رکعت جب آپ ادا کرتے تھے تو تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے، 2 رکعت پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ 4 رکعت پہ بیٹھتے تھے۔ کب بیٹھتے تھے، الا فی آخرها، مگر آخری رکعت میں، نماز کے اخیر میں، یعنی جس میں سلام پھیرنا ہوتا تھا، تو 5 رکعت جب مکمل ہوتی تھی تو تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، یعنی 5ویں رکعت میں آپ بیٹھتے تھے۔ تو وطر اگر 5 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہوگا کہ دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تشہد نہیں کریں گے، لگاتار 5 رکعت پڑھیں گے، اور پھر آخری رکعت میں 5ویں رکعت میں جو سجدے سے فارغ ہوں گے تو تشہد کریں گے، تو اس میں بیٹھیں گے، یعنی جس میں سلام پھیرنا ہوگا 5ویں رکعت میں صرف اسی تشہد میں بیٹھیں گے۔ بقیہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھیں گے، لگاتار پڑھتے رہیں گے، سجدے سے فراغت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت میں سجدہ ہوا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، تو بیچ میں کوئی تشہد نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری میں مسلم نے بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی آگے ایک روایت ذکر کرنے کے بعد کیا کہیں گے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متفق علیہما، ان دونوں روایتوں کو امام بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے اکثر بیشتر، لیکن کبھی آپ نے 13 رکعت پڑھی ہے، تو 13 رکعت پڑھی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے اور 5 رکعت وطر ہے، تو وطر کی نماز 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 رکعت سے زائد بھی وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا کہ آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اکثر کا معمول یہی تھا کہ آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تہجد، قیام اللیل، اور 3 رکعت وطر، تو 3 رکعت سے زائد وطر بھی پڑھنا ثابت ہے، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، اتنا وطر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ اس حدیث سے احناف پر 2 طرح سے رد ہوتا ہے، یہ حدیث کیا ہے، ان لوگوں پر زبردست رد ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے، ان کے ہاں وطر کتنی ہے، 3 رکعت ہے۔ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ 5 رکعت آپ وطر پڑھتے تھے، اس سے پتہ کیا چلا کہ 3 رکعت یہ کنفرم نہیں ہے، یہ اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ احناف نے یہ کہا ہے کہ 3 رکعت ہی وطر ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے 3 رکعت وطر بھی ہے اور 5 رکعت بھی وطر ثابت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث احناف پر اس اعتبار سے بھی رد ہے، ان کا موقف یہ ہے احناف کا کہ وطر کی نماز میں تشہد کریں گے، 2 رکعت پر تشہد کریں گے، جیسے ان کے یہاں 3 رکعت وطر ہے تو وہ 2 رکعت پر تشہد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تحیات سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں کیا ہے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے. لا یجلسو فی شیء الا فی آخرها. کہ 5 رکعت کے وتر میں تشہد کے لیے آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر صرف آخری رکعت میں، یعنی 5ویں رکعت میں. تو وتر کے اندر ایک ہی تشہد ہے. وتر کے اندر ایک ہی تشہد ہے. وہ تشہد کب ہوگا؟ سلام پھیرنے میں، آخری رکعت میں. 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. البتہ اگر 9 رکعت پڑھیں گے تو چونکہ یہ ایک لمبی نماز ہو جاتی ہے، آدمی کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو 8 رکعت پر تشہد کر لیں گے. 8 رکعت پر تشہد کر لیں گے اگر 9 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعنها رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے. وَيُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، اور اس میں سے 5 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے، یعنی 8 5 13. 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت 5 رکعت وتر، تو 8 5 13. لا يجلس في شيء الا في آخرها، اس میں آپ نہیں بیٹھتے تھے، یعنی وتر کی ادائیگی میں آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت میں، یعنی 5ویں رکعت میں آپ بیٹھتے تھے. اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رات کا قیام کرنا چاہیے، قیام اللیل کی پابندی کرنا چاہیے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قیام اللیل 8 رکعت ہے، تراویح تہجد 8 رکعت ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 13 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر 5 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے. وتر کی نماز 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 5 رکعت اگر وتر پڑھیں گے تو آخری رکعت میں تشہد کریں گے، بلکہ 4 رکعت یا 2 رکعت پر تشہد نہیں کریں گے، یعنی 5 رکعت لگاتار پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.